خصوصی طور پر شفا خانوں یعنی ہسپتالوں کا جو نظام تھا وہ قابل قدر اور قابل مثال تھا۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ طبعی طور پر انسان دوست، ہمدرد اور قانع ہو۔ ڈاکٹر ڈاکو نہ ہو، جیسے کہ ہمارے زمانے میں اکثر ڈاکٹروں کا حال ہے کہ مریض کے مرنے سے پہلے اس کی کھال پوری کھینچ لیتے ہیں اور جو تھوڑی سی رہ جاتی ہے اس کے لیے بھی کچھ پیسے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈاکٹروں سے سب مریضوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ڈاکٹروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ مریضوں کو روزانہ 2 بار چیک کرے، اور اس وقت تک مریضوں کو دوائی دینے کی اجازت نہیں تھی جب تک اچھی طرح یقین نہ کر لیا جائے کہ دوائی صحیح ہے اور مریض کے لیے بھی مناسب ہے۔ ماشاء اللہ، ہسپتال میں مریضوں کو کھانا بھی مفت میں ملتا تھا، اور ماہر ترین باورچی حضرات یہ کام انجام دیا کرتے تھے، جو کہ مختلف قسم کی اجناس یعنی چاول، جو، گندم، سوجی وغیرہ اس کی طبی خصوصیات سے بھی واقف ہوتے تھے، اور صرف وہی خوراک تیار کرنے کے پابند ہوتے تھے جو مریضوں کے لیے مناسب ہو۔ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا نظام نہیں تھا۔ علاج معالجے کی سہولیات مفت ہوتی تھیں اور تمام لوگ، تمام انسانیت بلا تفریق مذہب و ملت سب میڈیکل سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو حضرات ان درسوں کو سنتے ہیں تو شاید یہ سوچا کرتے ہیں کہ یہ تو سب ہوائی باتیں ہو گئی ہیں، اب ایسی باتیں کہاں؟ اب تو کسی ہسپتال میں کسی مریض کو جب داخل کر دیا گیا تو جب تک اس کی جان نہیں نکلتی اور اس کے وارثین کی جیبیں خالی نہیں ہوتی، ڈاکٹر انہیں چھٹی نہیں دیتے۔ خیر، اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن اکثر ڈاکٹر ڈاکوؤں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اور جس عہد یعنی انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اس عہد کو وفا کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، یہ تاریخی واقعات جب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے 20 سال پہلے کی عمارت اسلامیہ افغانستان کا وہ زرعی دور گھومنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ماحول تھا، کیا خوبصورت امیر المومنین تھے، کیا عجیب نظام تھا، اسلامی نظام، قرآنی نظام، الہی نظام، انسانیت کے لیے نجات کا ضامن ہے۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، یہی نظام تمام انسانیت کے لیے فلاح و نجات کا ضامن ہے۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، قسم کھا کھا کر میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 1998 میں عمارت اسلامیہ افغانستان کے اس زمانے کے روحانی مرکز شہر قندھار میں مستشفی عمر میں ایک مریض ہم نے داخل کیا۔ وہ بیچارہ یہاں کسی برفانی علاقے میں رہا تھا، ٹانگ اس کی بے حس ہو گئی تھی، گویا کہ اس کی ٹانگ مفلوج تھی۔ میں بطور ترجمان اس ساتھی کے ساتھ تھا، وہ کراچی کا ہمارا ایک برما کا ساتھی تھا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس جوان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم پریشان ہو گئے کہ اس نوجوان ساتھی کی ٹانگ اگر کاٹ دی جائے گی تو پوری زندگی یہ معذور رہے گا۔ تو بالآخر یہ طے ہوا کہ نہیں، ٹانگ نہیں کاٹی جائے گی، آپ اس کا علاج کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کے اعضاء کو نہ کاٹا جائے۔ الحمدللہ وہ ڈاکٹر ڈاکو نہیں تھے، وہ اپنی فیس کے لیے خدمت نہیں کیا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ للہ فی اللہ
اللہ کی خاطر یہ خدمت کیا کرتے تھے، بہت معمولی سی ان کی تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ہماری بات مانی اور اس ساتھی کی ٹانگ کٹنے سے بچ گئی۔ آج بھی الحمدللہ وہ ساتھی زندہ ہے۔ مستشفی عمر میں ایک ایسی عمارت میں جس کی معیشت 0/0 تھی، جنگوں کا الگ سے وبال تھا، ان کے اطراف میں عالم کفر اور استخباراتی جال تھا، لیکن ان تمام کے باوجود اسلامی سیاست، اسلامی شریعت کی برکات ہم نے وہاں دیکھی ہیں۔ دوائیاں مفت میں ملا کرتی تھی۔ ہمارے ملکوں کی ظالم و جابر حکومتوں کی طرح نہیں کہ مفت دوائیوں کا اعلان تو ہے، لیکن جب آپ مطلوبہ دوائیاں لینے جاتے ہیں تو وہ دائیں بائیں اپنے سر کو ہلاتے ہیں کہ اجی یہ دوائی تو نہیں ہے، حالانکہ اسٹور میں انہوں نے سب اسٹور کی ہوئی ہیں۔ چور ہیں، چور، خائن ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں۔ اسلامی نظام کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اللہ کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے ہمیں اسلامی نظام کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ان مختلف قسم کے نظاموں نے، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، کمیونزم، مشترکہ نظام، اور آج کل کا یہ شیطانی ابلیسی جادوگری جمہوری نظام جس نے پوری انسانیت کو بچہ جمہورہ بنایا ہوا ہے، مولویوں کو بھی اس نظام کے سحر نے اپنے جادو میں جکڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی مریضان جمہوریت کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی مریضان جمہوریت کو شفا عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مستشفی عمر میں الحمدللہ آنا جانا رہتا تھا۔ ایک غریب اسلامی حکومت کا ہسپتال تھا جسے پوری دنیا سانس تک لینے نہیں دے رہی تھی، لیکن آپ یقین کریں وہاں جو سہولیات تھیں، آج تک ایسی سہولیات میں نے دوسرے ملکوں میں سنی تو ہیں، دیکھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ کراچی میں بہت بڑے بڑے ہسپتالوں میں آنا جانا ہوا، سہولت تو آپ چھوڑ دیں، آپ کی چمڑی اور دمڑی اگر رہ جائے، آپ اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان اعزہ اللہ واکرمہا واعادہ اللہ علینا مرۃ اخری۔ اللہ تعالی امارت اسلامیہ افغانستان کو دوبارہ سے قیام و استحکام نصیب فرمائے۔ تیمارداروں کے لیے کھانے کا انتظام، رہن سہن کا انتظام، سب کچھ موجود تھا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی غریب ایک اسلامی حکومت یہ سب کچھ کیسے کر لیتی تھی۔ وہی اللہ کے بندو، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور آج کل جو ہم پر مسلط ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ شیطان کے پھندے ہیں، پھندے، یہ شیطان کے پھندے ہیں، ان کے غیر شرعی دھندے ہیں۔ یہ انسانوں کو حیوانوں کے حقوق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بھی بتاتا چلوں۔ ہم چھوٹی عمر کے تھے اس وقت، مریض کی تیمارداری کے لیے ساتھیوں میں تو میں ہو جایا کرتی تھی کہ تو کل گیا تھا، آج میں جاؤں گا۔ تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مریض کی خدمت کے کوئی بہت زیادہ شوقین تھے، نہیں، دراصل وہاں تیمارداروں کے لیے جو چاول پکتا تھا، جو کھانا تیار ہوتا تھا، وہ اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا کہ ہمارے مرکزوں میں
اتنا مزیدار اور لذیذ کھانا نہیں ملتا تھا۔ اعلی قسم کا باسمتی چاول، خوبصورت چمکدار چاول وہاں پکتا تھا، ایسی خوشبو آتی تھی کہ دل خوش ہو جاتا تھا، اور پھل فروٹ بھی مفت میں ملتا تھا۔ مریض کو جو کچھ ملتا تھا اس سے الگ تیماردار صاحب کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ مریض کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا کہ مریض بیچارہ اتنا کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ امارت اسلامیہ افغانستان، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی نظام کا نمونہ دکھایا ہے، اس کی قدر کیجیے، قدر کیجیے، اس کے مجاہدین کی عزت افزائی کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اس گھٹا ٹوپ تاریکی اور اندھیر نگری میں یہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اس چراغ کو بجھنے سے بچائیے۔ ملا محمد عمر صاحب رخصت ہو گئے، ملا اختر منصور صاحب رخصت ہو گئے، الحمدللہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ تعالی ونصرہ موجود ہیں، عمری لشکر موجود ہے جس کی ہیبت سے کفر پوری دنیا میں کانپ رہا ہے اور ہانپ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اپنی عمارت اسلامیہ کے ساتھ مخلص ہوں گے، اور ہمیں ہونا بھی چاہیے، تو یہ صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ عمارت انشاءاللہ پاکستان، ہندوستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کو سب کو اپنی سایہ رحمت میں لے لے گی انشاءاللہ۔ ایک عظیم اسلامی خلافت قائم ہونے والی ہے، ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی چاہیے، ہمیں ان کی مالی امداد کرنی چاہیے، زبانی امداد کرنی چاہیے، جانی امداد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچیوں کو اس راہ میں لگانا چاہیے۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کے واقعات جب میں پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کو سناتا ہوں تو میری کیفیت جو ہے ایک مرثیہ خاں کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسا مرثیہ خاں ہوں جو کہ دوبارہ سے اسلامی عمارت اور خلافت کے قیام و استحکام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے اس میدان میں موجود ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو دعوت دیتا ہوں، دور حاضر میں جاری جہاد کی بھرپور انداز میں حوصلہ افزائی کریں تاکہ آپ کو آپ کے حقوق ملیں، آپ کے حقوق پامال نہ ہو، اور ان شیطان اور ابلیس کے موروثی نظام اور اس کے حکمرانوں کو پھانسی پر لٹکانے کا سلسلہ شروع ہو اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہو۔ مظلوم عوام ایک نجات دہندہ کی منتظر ہے، اور وہ نجات دہندہ یہی طالبان ہیں، یہی مجاہدین ہیں۔ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کے یہی نائبین اور یہی وارثین ہیں۔ ہم جو ان کا تذکرہ ہر روز کرتے ہیں، ہمارا کوئی ان سے جسمانی، نسبی یا خاندانی رشتہ تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں، ہمارا جو ان سے رشتہ ہے وہ سراسر روحانی ہے۔ اس لیے ہم ان کا نام پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہمارے دل رونے لگتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سلطان محمد فاتح کے منتظر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج سلطان محمد فاتح کے نائبین پوری دنیا میں جہاد میں مصروف ہیں۔ زندہ مثال افغانستان کی اسلامی عمارت ہے جو مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم انسانیت کے لیے ایک نجات دہندہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔